والا نہ ہو، اس لیے آج مدارس بند کیے جاتے ہیں، مدارس میں جانچ پڑتال کیے جاتے ہیں، ہر طریقے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو مٹا دیا جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ لوگوں مذہب اسلام تو مٹانے دور کی بات ہے، مذہب اسلام کے ایک شخص کو نہیں مٹا سکتا ہے تو مذہب اسلام تو مٹانے کی دور کی بات ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی میں اتنے گناہ کے اثرات، مسلم یہ کوشش میں لگے ہیں، اپنے جیب کا 70% خرچ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان کو ختم کر دیا جائے، مسلمان کا نام اس ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے لوگوں یہ سارے غیر مسلم یہ کوشش میں لگے ہیں کہ تمہارے گھروں کو ختم کر دیا جائے، تمہارے مسجد کو مٹا دیا جائے، تمہارے عبادت خانے میں کوئی نام لینے والا نہ ہو، تمہارے مدرسے میں کوئی بچے پڑھ نہ سکے۔ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے، مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے، مذہب اسلام میں کوئی نام لینے والا نہ ہو، اس روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے لوگو وہ سارے لوگ اس در پہ ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے، مذہب اسلام میں کوئی نام لینے والا نہ ہو، مذہب اسلام میں کوئی اذان دینے والا نہ ہو، مذہب اسلام کی کتاب قرآن کو زندگی کے اوراق، زندگی کے پیجز ایسے بھر چکے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم اور آپ تصور نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان بگڑتا جا رہا ہے، آج ہمارا نوجوان موبائل کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جس نوجوان کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا تھا، اس نوجوان کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی تھی کہ نوجوان قوم کا ایک ایسا سپاہی ہوتا ہے، نوجوان قوم کا ایسا پیلر ہوتا ہے، نوجوان قوم کا ایسا ستون ہوتا ہے، وہ جس طرف چل پڑے ادھر ہی جو ہے اسی طرف مذہب اسلام کا بھی رخ چل پڑے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کی کہاں یہ مسلمان، یہ اپنے آپ کو نام و نشان مٹانے والے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، لیکن جو ہے نشانات جو مسلمانوں کے تھے وہ سارے کے سارے مٹا رہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر تم نہیں سدھرے تو ہم تمہیں مٹا دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن آج قربان جائیے مدرسے کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر، اس چھوٹے چھوٹے بچے رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے اللہ رب العالمین کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے یہ فیصلہ فرماتا ہے، جاؤ اور فلاں قوم فلاں بستی کو ختم کر دو، فلاں بستی کو آگ کی بارش برسا دو تاکہ وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن وہ فرشتے جب آسمانی دنیا پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے پڑھنے والے بچے، چھوٹے چھوٹے حفظ کرنے والے بچے قرآن کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا، اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے دل پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا، افلا یتدبرون القرآن، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے، تمہارے بدعملی کی وجہ سے تمہارے دل پر مہر لگ چکے ہیں، تمہارے دل پر تالے لگ چکے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا، اے لوگوں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اے محمد ان سارے لوگوں سے آپ بتلا دے جو لوگ آج مذہب اسلام سے روگردان ہو گئے ہیں، جو لوگ مؤذن کی آواز تو سنتے ہیں، جو لوگ مؤذن کی اذان مسجد سے تو سنتے ہیں لیکن ان کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ قرآن، جس قرآن کے پڑھنے والے بڑے سے بڑے بادشاہ، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن کی آواز ان کے سامنے لگائی گئی، مسجد نبوی سے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، وہ سارے لوگ اتنے دل پتھر ہو چکے تھے جیسے اللہ رب العالمین کا قرآن نزول کرنا تھا، سارے کے سارے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، لو انزلنا هذا القرآن على
जबल। ऐ मोहम्मद, क्या हो गया पूरे उम्मत मुस्लिमा को अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते, अगर किसी चट्टान पर भी नाजिल करते, वो भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन आज मुसलमान क्या मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुरान को हमारे और आपके ऊपर नाजिल किया है, हमारे और आपकी रुश्द व हिदायत की किताब है, मस्जिद हमारी इबादत खाने हैं, चाहे मस्जिद में पढ़ने वाले हो चाहे मदरसे में पढ़ने वाले हो, ये सारे बच्चे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पढ़ते हैं, फरिश्तों के सामने पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्ते जाओ जाओ इसको हलाको बर्बाद कर दो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ फरिश्ते खबर पहुंचाते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने फला इंसान को मस्जिद में देखा है, हमने फला इंसान को फला मदरसे में फला बस्ती में हमने कुरान को तिलावत करते हुए सुना। ऐ परवरदिगार, आप ये फैसला नहीं कर सकते, अभी ये मौका दिया जाए। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते, वो कुरान के नुज़ूल होने की वजह से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, खौफ़े इलाही से वो भी फट जाता, वो सारा टूट फूट जाता। लेकिन आज क्या हो गया कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग चुके हैं, क्या तुम्हारे दिलों पर मुहर लग चुके हैं, तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ज़िंदगी में एक मौका दिया है, आलिमों की बात सुनने का कुछ वक्त दिया है, आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने दिल में कुछ ईमान ताज़ा करके जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, ऐ हमारे परवरदिगार आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जब हम चेंज हो जाएं और कभी गुनाह के रास्ते में ना चलें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगों, आज ज़रूरत इस बात की है कि कुरान अगर हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो डर के खौफ इलाही से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से रेजा रेजा हो जाता, टूट फूट जाता। लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो, तुम जो है मस्जिद की तरफ नहीं आते, मदरसे की देख रेख तुम नहीं करते। लेकिन आज क्या हो गया है, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले भी हमी से खिताब था, आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खिताब हमी से है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मेरे भाइयों, अगर आज हम नहीं सुधरते तो हम जो है सुधरने का कब मौका मिलेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मौका दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ सुनाने का मौका दिया है, तो आज दिल में ठान के जाइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के बाद कभी नमाज ना छूटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के बाद कभी हम ज़कात देने में पीछे ना आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद में हो या मदरसे में हो, हर जगह हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। ऐ लोगों, ऐ हरीशपुर वासियों, बल्कि पूरा दुनिया वालों, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानता है, जो भी खालिक कायनात को मानता है, जो भी मालिक आज़ो-समा को मानता है, उन सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कान कबीरन औ सगीरा कान लहू बैतन फिल जन्नह। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी खिताब किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमसे खिताब किया, ऐ लोगों, मस्जिद का तामीर करना, मस्जिद को बनाना, मस्जिद को संवारना तुम्हारे काम है। मस्जिद में अगर लाइट नहीं है तो मस्जिद में लाइट लगवाना भी अब्दुल रहमान का काम है। मस्जिद में अगर ठीक ठाक चटाई नहीं है तो मस्जिद में चटाई का इंतज़ाम करना भी अब्दुल्ला का काम है। अगर मस्जिद में वज़ू खाने का इंतज़ाम नहीं है, अच्छे फ़ैन का इंतज़ाम नहीं है, हवा का इंतज़ाम नहीं है, तो भी ये अब्दुल रहमान का काम है, अब्दुल्ला का काम है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यह ऐलान करते थे, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु
اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اے لوگو، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، مسجد کا دیکھ ریکھ کرنا، مسجد کو سنوارنا، مسجد کو بڑی سے بڑی کرنا، مسجد کو عالیشان کرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے تم سے اعلان کیا، اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تم سے خطاب کیا ہے، اس چیز کے اوپر ہمیں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، اے لوگو اگر تم اللہ رب العالمین کے اس روئے زمین کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹا گھر بناتے ہو، آج ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں لائٹوں کا انتظام نہیں ہے، پنکھے کا انتظام نہیں ہے، تو ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جب یہ جلسہ لگایا گیا ہے، اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے اور دور دراز سے علماء تشریف بھی لا چکے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج دور دراز سے مہمانان جو علماء تشریف لائے ان سے دعا بھی لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر بھی اس انسانوں میں ہے، 3 انسانوں میں ایک انسان مسافر بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہم جو ہے اس دل سے ارادہ میں لے کر آئے ہیں، اگر دل میں ارادے لے کر آئے ہیں کہ ہمارے پروردگار مسجد کا بنانا، مسجد کا سنوارنا ہمارا کام ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم جو ہے اس مسجد کو بنانے میں، اس مسجد کو سنوارنے میں ہم سب سے زیادہ چندہ دیں گے۔ آج اس اجلاس سے اعلان بھی کرنا ہے، اے اللہ رب العالمین، ہم دنوں رات میں 500 یوں ہی اڑا دیتے ہیں، لیکن آج اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آج ہم اپنا تن من دھن سارا لٹا دیں گے۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے ہم سے اعلان کیا تھا، اے لوگوں مسجد بھی تم ہی بناؤ گے، مسجد کو آباد بھی تم ہی کرو گے، مسجد میں نماز پڑھنا بھی تمہارا کام ہے، مسجد کا دیکھ ریکھ کرنا بھی تمہارا کام ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کی دل کی صفائی کریں اور مسجد کی تعمیر بھی خوبصورتی سے کریں، اور 5 وقت جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو فوراً مؤذن کی اذان یا مؤذن کی آواز پر لبیک کہے اور مسجد میں حاضر ہو، ورنہ وہ دین دور نہیں جب اللہ رب العالمین یہ دن دکھا رہا ہے کہ آج گرمی اتنی شدت سے ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے پنکھے کچھ کام کے نہیں ہے، اے سی بھی کچھ کام کے نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے نامہ اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری زندگی 10 سالہ 20 سالہ زندگی جو ہم نے گزارا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں دیکھ ریکھ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اللہ رب العالمین جو ہے بارش روک لیا ہے، روکنے کے اسباب کیا ہے، اللہ رب العالمین کیوں بارش کو روک لیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں غور کرے، اپنے زندگی میں غور کرے، اپنے زندگی میں جا کے سوچے، تصور کرے، تدبر کرے کہ اللہ رب العالمین کون سی کوتاہی ہو رہی ہے، کون سی خطائیں ہم سے ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے رحمتوں کی بارش کا نزول جو ہمارے اوپر ہر سال ہوتا تھا اس سال تو نے بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جب اس اجلاس گاہ میں، اس جلسہ گاہ میں آج جب تشریف لائے ہیں تو آج دل میں ارادہ بھی لے کر جائیے کہ زندگی میں کچھ چینجنگ لائیں گے، زندگی میں کچھ سدھریں گے، زندگی میں اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آج عہد و پیمان اللہ رب العالمین سے لیجئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصداق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر جو ہے آج ایک بوری سیمنٹ دے گا تو کل قبر میں جب وہ انسان پہنچے گا تو اللہ رب العالمین اسی بوری، اسی سیمنٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی قبروں میں جو ہے 4 دیواری سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ گھومیں، علماء کی تقریر بھی سنیں، اس جلسہ کا جو مقصد ہے، اہداف ہے، ایم ہے، اس میں بھی ہم جو ہے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس میں خرچ اچھا لگایا گیا ہے، اچھا سجایا گیا ہے۔ سجانا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ آپ کو دین کی تبلیغ آپ تک پہنچانا ہے، دین کی بات آپ تک پہنچانا ہے، دین کی دعوت علماء کے ذریعے آپ تک پہنچانا ہے، دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہر ایک چیز آپ تک پہنچانا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے
اور آپ کے نامہ اعمال جو خراب ہو رہے ہیں اس کو ہمیں اور آپ سدھاریں، سنواریں، ورنہ وہ دن نہیں کہ اللہ رب العالمین آگ کی بارش ہم پر نازل کر دے، ہم اور آپ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے ہاتھ میں پرچی بھی آ چکی ہے، اس لیے ہم آخر میں یہی آپ سارے لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جہاں جیسے خرچ کرنا ہے ویسے خرچ کیجئے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو آج سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور مسجد میں اللہ رب العالمین سے لو لگائیے، اللہ رب العالمین سے قریب ہوئیے۔ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نمازی ہے، سکون اسی میں ہے، اطمینان اسی میں ہے، سیٹسفائیڈ اسی میں ہے، مطمئن ہم اور آپ ہوں گے تو اسی سے ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، دوسروں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنا نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نامہ اعمال میں غور و فکر کریں، اپنی زندگی میں غور و فکر کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آخرت کی فکر کریں، آخرت کی سوچے کہ اللہ رب العالمین جو ہماری پیدائش کا مقصد تھا کیا ہم اس پر صحیح اتر رہے ہیں، کھرے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ محترم سامعین، میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی باتوں کو ختم کروں، ایک موبائل کے اوپر بہت دن سے میں سوچا ہوں، یہ نظم سنتا بھی آ رہا ہوں، بس 2-4 منٹ آپ کے سامنے یہ نظم پڑھوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے سے الوداع کہہ کر رخصت ہوں گا۔ بس 3 منٹ آپ وقت دیجئے، انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر میں اپنی اس نظم کو ختم کروں گا۔